الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ بزرگان ملت، آسمانی رسالت و نبوت کا وہ روحانی سلسلہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے جاری تھا اور دعوت توحید کا وہ نورانی تسلسل جو انبیاء اور رسول کی معرفت مختلف اقطار و ادوار میں قائم تھا، شدہ اس ذات اقدس کی بعثت پر تمام ہو گیا جو تخلیق کے اعتبار سے سب سے اول اور بعثت میں سب سے آخر ہے، جو دعائے خلیل اور نوید مسیحہ ہے، جس کی بشارت سے تورات و انجیل کے مبارک اوراق مزین تھے، جو ختم الرسل، آقائے کل اور ہادی السبل بن کر آیا، جو شفیع المذنبین و رحمت للعالمین بن کر آیا، جو خاتم النبیین و سید المرسلین بن کر مبعوث ہوا اور سراج منیرہ کے خطاب سے نوازا گیا، بشیر و نذیر کے لقب سے یاد کیا گیا، جس کی شان میں یاسین و طٰہٰ نازل ہوئی، جس کو مدثر و مزمل کہہ کر پکارا گیا، کنکروں نے جس کی شہادت دی، درختوں نے جس کی اطاعت کی، جس کے اشارے پر مہتاب شب ہو گیا، جس کے فراق میں ستون حنانہ رو پڑا، آخر وہ کون ہے جو محبوب کبریا ہے؟ تو سنیے، وہ محمد بن عبداللہ رسول امی فداء ابی امی کی ذات گرامی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، ذرا غور کیجئے کس ذات کا ذکر چل پڑا ہے، کس رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہی جو محسن انسانیت ہے، وہی جو نور ہدایت ہے، جس کا ثنا خواہ خود رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اس لیے آئیے دربار رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ برادران ملت، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بنانا، شمائل نبوی پر کلام کرنا اور صفات رسول کو شمار کرانا ہمارے جیسے عام انسان کی بساط سے باہر ہے۔ عام لوگوں کی کیا مجال کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احاطہ کر سکیں، جبکہ خود رب کائنات خالق دو جہاں ارشاد فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اور میں کہتا ہوں صرف ایک نعمت کا احاطہ کریں تب بھی نہیں کر سکتے، تو بھلا بتائیے رسول خدا کی ذات سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ حبیب کبریا کی بعثت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ کہاں ہم اور کہاں ہماری لیاقت و صلاحیت؟ یہ تو وہ مقام ہے جہاں پر شاعر رسول تلمیذ الرحمن حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد، یعنی میرے بس سے باہر ہے اپنے کلام و اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں۔ ہاں، میں نے ذکر رسول سے اپنی کلام کی ضرور مدح کی ہے برادران ملت، لیکن وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے خدای حکم کے تحت میں خداوند قدوس کی اس نعمت کبریا کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو نہ ہوتا تو بحر و بر نہ ہوتے، جو نہ ہوتا تو جن بشر نہ ہوتے، جو نہ ہوتا تو شجر و حجر نہ ہوتے، جو نہ ہوتا تو شمس و قمر نہ ہوتے، جو نہ ہوتا کائنات نہ ہوتی صلوات اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، فکر مند ہوں جمال رسالت کے کس گوشے پر کلام کروں، حیرت زدہ ہوں کمال رسالت کے کس پہلو کو اجاگر کروں، کیونکہ جو پیکر جمال و کمال ہو تو پھر کسی ایک صفت کو موضوع بحث بنا دشوار ترین امر ہے۔ اگر حسن ذاتی کو بیان کروں تو کوئی کہہ چکا ہے حسن یوسف وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ماشاءاللہ، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے طلبہ کو مایوس دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں طلبہ نے تیاری کی ہے، لیکن جو کوششیں اور تیاریاں انہوں نے کی ہیں اور اس کو مکمل طور پر پیش کرنے سے وہ ان کو روک دیا جا رہا ہے وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔
اس لیے طلبہ مایوس نہ ہو. آپ حضرات نے محنت کی ہے, اللہ اس کا اجر دے گا انشاءاللہ. اس کے بعد ایک اور طالب علم محمد افریدی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ طالب علم آئے اور نماز کی اہمیت پر کچھ روشنی ڈالے, چونکہ اسلام کے ارکان میں سب سے اہم اور سب سے افضل اللہ کی طرف سے جو حکم ہے وہ نماز کا حکم ہے. اس لیے ہم تمام سامعین کو چاہیے کہ ہم نماز کے موضوع پر تقریر کو بغور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جی ہاں جناب صدر و محترم معزز سامعین کرام, آج کی اس محفل میں آپ حضرات کے سامنے میں کچھ نماز کے متعلق عرض کروں گا, جو عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم عبادت ہے, جو قرب خداوندی کا سب سے اہم ذریعہ ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم بزرگوں اور نوجوانوں, جب قیامت قائم ہوگی, حشر کا میدان ہوگا اور تمام دنیا کے اولین اور آخرین کے اجتماع ہوگا, ہر شخص کے عجیب کیفیت مبتلا ہوگا, ہر انسان کی پیشانی پسینوں میں ڈوبی ہوئی ہوگی, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. قرآن نے اس کا نقشہ عجیب انداز اور اچھوتی طرح سے کھینچا, فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتی وبنی لکل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة. یعنی وہ دن ایسا ہوگا جس دن بھائی بھائی سے جدا ہوگا, بیٹی ماں سے بھگے گی, باپ بیٹے سے نفرت کرے گا, شوہر بیوی سے الگ تھلگ ہوگا, بیوی اپنے شوہر سے کوسوں دور بھاگے گی. غرض اس دن ہر انسان میں ایک شان بے نیازی ہوگی, ہر شخص عجیب کیفیت مبتلا ہوگا. حق جل جلالہ کی جانب کی طرف سے بھی ارشاد ہوگا, آج یہاں نہ تمہاری جائیداد کام آئے گی, نہ تمہارے محلات تمہیں بچا سکیں گے, نہ تمہارے دوست و احباب کا جمع غفیر بچا سکے گا. آج تو صرف اور صرف تمہارا اعمال کام آئیں گے, تمہاری دیانت و امانت, تمہاری صداقت و روحانیت تمہیں اس یوم جزا سے بچا سکے گی. ارشاد ہوگا یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرشہ محشر میں ہے, یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرشہ محشر میں ہے, پیش کر عمل غافل گر کوئی دفتر میں. دوستو, ان تمام اعمال میں سے بھی سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا میں نے تمہیں تندرستی وصیت عطا کی تھی, تم نے اسے نماز کے لیے استعمال کیا نہیں کیا. روزہ محشر کے جا گداز بود, روزہ محشر کے جا گداز بود, اولین پرشش نماز بود. یقیناً نماز ایک اہم ترین عبادت ہے, نماز دین کا ستون ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے, جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا, جس نے نماز کی پرواہ نہ کی وہ دین سے بے پرواہ ہو گیا. کفر اور اسلام کے درمیان نماز حد فاصلہ ہے. محترم بزرگوں اور نوجوانوں, واخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ.